ملاقات کا دن آیا لیکن کسی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سابق وزیراعظم عمران خان سے راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں آج پھر کسی خاندان کے فرد یا پارٹی کے رہنما کو ملنے نہیں دیا گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے پر عمران خان کی بہنیں فیکٹری ناکے پر دھرنا دینے پہنچ گئیں۔ بقول بیرسٹر گوہر کے ہم ہر ہفتے آتے ہیں اور انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقاتیں ہوں گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ ملاقاتیں جو نہیں ہو رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہر مرتبہ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، بہنیں بھی چلی جاتی ہے، بشریٰ بی بی کی فیملی بھی چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہ کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ جی ملاقات نہ کرانا کوئی اچھے شگون ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملاقاتیں ہوگی، زیادہ ہوگی، لیڈرشپ کی ہوگی، وکلاء کی ہوگی، فیملی کی ہوگی تو بہتری آئے گی، تناؤ ختم ہوگا۔ اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جیم ہڑتال کا اعلان ہے اور احتجاج وہ پرامن اور مہذب انداز میں ہوگا۔ 8 فروری کے حوالے سے ہمارا وہی پیغام ہے جو نیشنل کانفرنس میں ہوا ہے، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام۔ میں نے ہمیشہ سے اپنے سپورٹر ورکر سب کو کہا ہے کہ جب بھی آپ رہے آپ پرامن رہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف نون لیگ کے وزراء اور رہنماؤں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی کے دورہ سندھ کا آغاز بڑا مثبت رویوں اور اختتام اچھی خاصی تلخیوں اور الزامات کے ساتھ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی کوشش کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ ایک سیکیورٹی تھریٹ آئی جس کے متعلق خیبر پختونخوا حکومت کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی گئی اور یہ سندھ حکومت تھی جس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے، جو پولیس کے افسر جو بیچارے سپاہی جو آپ کی ہماری حفاظت کے ان کو جیسا زدوکوب کیا۔ میڈیا کی گاڑیاں اس کے شیشے توڑے گئے، آج ٹی وی کی وین کے شیشے توڑے گئے، صحافیوں کو زدوکوب کیا گیا، خواتین صحافیوں کو نشانہ بنایا۔ حکومت سندھ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نہ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت میں کوئی پرچہ کاٹا گیا جنہوں نے کمٹمنٹس کی تھی حکومت کے ساتھ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ سندھ حکومت جلسہ گاہ بھی بھر دے اور انہیں سہیل آفریدی کے رویے پہ حیرانی ہوئی کیونکہ انہیں مکمل پروٹوکول دیا گیا تھا۔ ویسے پنجاب حکومت کی ترجمان نظمہ بخاری تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ سہیل آفریدی کا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، یعنی کہ ان کی نااہلی کا مطالبہ وہ کر چکی ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت پہ حملہ کرنے میں وہ ملوث ہیں، جس کے بقول ان کے ناقابل تردید شواہد حکومت کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے فرمایا کہ اگر سہیل آفریدی کو دہشت گردوں سے اتنی ہمدردی ہے تو وہ افغانستان تشریف لے جائیں۔ قومی بیانی کے مخالف کوئی گفتگو بقول ان کے برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کر وفاقی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو سہیل آفریدی کیوں آنکھوں میں اتنا کھٹک رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی جیسے اہم معاملے پر صوبے کے وزیر اعلیٰ سے سنجیدہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے بجائے اس طرح کے منفی بیانات کے ذریعے بات ہو رہی ہے؟ آخر وفاق سہیل آفریدی کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی پر دہشت گردوں سے ہمدردی رکھنے کا الزام وہ جائز ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ سہیل آفریدی اپنا موقف اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کے سامنے مؤثر انداز رکھنے میں کیوں ناکام ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما اختیار ولی صاحب اور تحریک انصاف کے شوکت یوسف زئی صاحب۔ اختیار صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی سادگی، انکساری اور شائستگی کی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب نے کراچی میں بہت سو کو متاثر کیا۔ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اور آپ کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اس نوجوان وزیر اعلیٰ پہ اتنی زیادہ تنقید کر رہی ہے؟ آخر ان سے اتنی بڑی کیا خطا ہو گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر ضیاء بھائی۔ بات ایسی ہے اگر وہ متاثر کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور ہم تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو پیغام لے کر آئے تھے کراچی والوں کے پاس، سندھ والوں کے پاس، کہ اگر یونیورسٹیاں بند کروانی ہے تو میں آ گیا ہوں، اگر اس کی جائیدادیں نیلام کروانی ہے یونیورسٹیوں کی تو میں آ گیا ہوں، اگر کوئی کالج بند کرانے ہیں، اپنے اس کا پٹھا بٹانا ہے تعلیم کا تو میں حاضر ہوں، آپ نے کوئی ہسپتالوں میں کوئی ناقص کارکردگی چاہیے تو میں بھی حاضر ہوں اور میری ٹیم بھی حاضر ہے۔ یہ تو یہاں پر پہلے ہی مطلب ہماری کوئی اچھی حالت نہیں کراچی میں، آپ کو تو پتہ ہی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارا کتے گھوم رہے ہیں، آپ جس دن خیبر پختونخوا جائیں گے آپ ہمارے اسپتالوں کی حالت دیکھیں گے۔ جب ایک ہسپتال کے باہر آپ کو 300 350 مریض محض اس لیے نظر آئیں گے، جو یہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اندر کوئی مریض مر جائے آئی سی یو کے بیڈ پر کہ میرا مریض داخل ہو جائے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
ہم تو ایسے زمانے میں رہتے ہیں جیسے پتھر کا زمانہ ہے. اچھا سیاض صاحب، وہ آپ نے کارکردگی کی بات کی کہ خیبر پختونخوا میں بہت بری کارکردگی ہے، تو کارکردگی تو سندھ میں بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر اچھی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب آپ دیکھ لیں، پنجاب میں بھی مسئلے ہیں. تو کارکردگی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سہیل آفریدی کا، کیونکہ کسی بھی وزیر اعلیٰ نے کوئی بہت ہی چھکے یا سینچری نہیں ماری ہوئی ہے. کیا وجہ ہے حقیقتاً جو اتنا زیادہ وہ تنقید کی زد میں ہے؟ عظمہ بخاری صاحبہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا مطالبہ کر رہی ہیں، طلال چودھری جو ہیں وہ ایک اس میں بات کریں، ہوا کیا، خطا کیا ہے بڑی؟ جی سب سے پہلے میں آپ کو کارکردگی کا جواب دے دیتا ہوں کہ آپ ہمارے صوبے میں نہیں آئے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمارے صوبے میں اگر کسی کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ اپنے علاج کے لیے پنجاب جاتے ہیں. برین ڈرین کی اگر بات کریں تو خیبر پختونخوا میں جتنے نوجوان اس ملک سے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے لوگوں کی. اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں ملک سے باہر کیا وہ پنجاب کی طرف اور کراچی اور سندھ کی طرف زیادہ جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ پنجاب، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ایک ملک ہے. لیکن اگر وہاں پر کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن ہوتی شاید لوگ وہیں پہ رہتے. لیکن اگر کمپیریٹیولی لوگ تھوڑے سے بہتر کی جگہ پہ جاتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے لوگ دے پریفر ٹو گو اینڈ ٹو مائگریٹ ٹو پنجاب. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر علاج بہتر ہے، وہاں پہ بزنس بہتر ہے، وہاں پہ لائف سٹائل بہتر ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی، تو یار عامر ضیاء صاحب مجھے یہ بتائیے، فورنزک لیب کی رپورٹ جب آ جاتی ہے اور جب اس میں ایک بندہ 9 مئی میں ملوث پایا جاتا ہے، سو از دیئر اینی فائن اینی گڈ ریزن ٹو ریمین ان being the chief executive of the province؟ یہ پوائنٹ آیا آپ کا، مجھے خطا کلامی کرنے دیں. آپ نے دو بڑی اہم باتیں کی. میں چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے دوست شوکت یوسفزئی صاحب نے ذرا سا تاخیر سے میں جوائن کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کر لیا ہے. شوکت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ الزام ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ریاست کا ایک بیانیہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں. پھر عظمہ بخاری صاحبہ کے جو ہے مطلب ہے الزام ہے کہ ریڈیو پاکستان میں حملے میں ملوث ہیں اور ان کے بقول کے ناقابل تردید شواہد ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جب ان کے پاس اپنے کارکردگی نہیں ہے اور سب دوسروں کو اس پر نشانہ بنانے کا جو انہوں نے عمل شروع کیا ہے، اب لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی جب حکومت ختم کی تھی تو لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے معیشت کا کیا صورتحال بنا لی ہے، آپ ملک کے کیا حالات بنا لیے، آپ نے سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اپنے اقتدار بچانے کے لیے آپ نے عوام کو 1 روپے کا ریلیف تو دیا نہیں ہے، لیکن جو ظلم زیادتی آپ کر رہے ہیں یہ کب تک برداشت ہوگا. یہ چیزیں نہیں بیان کر رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا بھائی جتنے اموات سندھ کے اندر گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، یہاں پہ پنجاب کے اندر کچے کے ڈاکو جو لوگ مارے جا رہے ہیں، اتنے تو دہشت گردی میں بھی نہیں مر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، اس سے میں سمجھتا ہوں یہ نالائکی ہے ان کی. اپنی پرفارمنس بتائیں تو لوگ کہیں گے جی آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. پرفارمنس پہ تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے دہشت گردی کی اور دہشت گردی کے خلاف بیانیے میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کی، ریاست کا ساتھ نہ دینے کی، اس پہ اگر کوئکلی رسپونس کر دیں آپ. جی رسپونڈ کر دیں. دیکھیں یہ غلط بیانی ہو رہی ہے. ہم سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہم ہیں، سب سے زیادہ ضرورت امن کے ہمیں ہیں، اور بدقسمتی یہ کہ اب نون لیگ خود ڈیوائیڈ ہے 2 حصوں میں خیبر پختونخوا کے اندر. جو ایک دڑا ہے جو امیر مقام صاحب اس کے صدر ہیں، ان کے بھائی وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی میں. اب پچھلے دنوں جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں وہ، اور اس طرح جو گورنر ہے ہمارے پیپلز پارٹی سے وہ، جے یو آئی، این پی، اور یہ سارے لوگ نے مل کر ایک اعلامیہ بنایا کہ جی ہم نے دہشت گردی کے دوران ہم نے آپریشن بھی دیکھ لیے، مذاکرات بھی دیکھ لیے. اب ہم نے آئندہ جو ہے نا ایک 15 نکاتی ایجنڈے پہ چلنا ہے تاکہ زیادہ کم سے کم کولیٹرل ڈیمیجز ہو اور ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں کم ہوں. اب یہ جو 14-15 نکات ہے اس پہ ان کی اپنی پارٹی نے سب نے مل کے وہ بنایا، وفاقی حکومت کو بھیجا. اب وفاقی حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ نہیں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہوگا. تو اب اس پہ مسئلہ اس پہ ہے، اگر یہ بیٹھ جائے وہ جو 15 نکات ہے وہ ڈسکس ہو جائے کہ جی اس میں کہاں خرابی ہے، آپ کو کون سا نقطہ پسند نہیں ہے. عام نقطہ اٹھایا آپ نے. میں چاہوں گا کہ اختیار ولی صاحب سے اس پہ میں ذرا سا ان کی رائے لوں. اختیار صاحب، جمہوریت میں تو پالیسی پہ اختلاف رائے ہوتا ہے.
مطلب ہے کہ ہدف آپ کا ایک ہو سکتا ہے لیکن حکمت عملی کے اوپر جو ہے بحث مباحثے کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس پہ پھر اتنے سخت بیانات دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 15 نکات ہیں، بیٹھ کے بات کر لیں، کسی پہ اختلاف ہے مطلب ہے وہ بات کر لیجیے، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، جہاں تک کہ یہ کہتے ہیں نا انہوں نے کوئی جامع مشترکہ اعلامیہ بنایا تھا، تو پہلے اس مشترکہ اعلامیہ کو تو یہ خود مان لینا. ان کے تو اپنے وزیر اعلیٰ نے کل اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا. وہ تو کہتے ہیں نہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور نہ اس میں افغانستان ملوث ہے، نہ اس میں ٹی ٹی اے پی ملوث ہے. تو پھر تو نہ ٹی ٹی اے کی بات کرتے ہیں نہ ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں. تو پھر اب ان کی کسی اعلامیہ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے جس کو یہ خود ان کا وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتا؟ تو ہم سے کیا آپ تسلیم کروانا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو کل زیرو میں ضرب دے دیا. 100 میرے خیال میں 150 سے زائد بچے مر گئے تھے اے پی ایس میں. آپ نے تو ان کے بھی شہادت کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا. آپ نے تو کوچہ رسالدار میں جو 125 سے زائد لوگ مارے گئے تھے اس کو بھی آپ نے زیرو میں ضرب دے دیا. جو مینا بازار میں دھماکے ہوئے تھے آپ نے اس کو بھی بلا دیا. آپ نے ملک سعد کے خون کے ساتھ بھی اس کا بھی آپ نے ہوا میں ہی اڑا کے رکھ دیا. جو صفت غیور کا واقعہ تھا، یہ روز جو ہمارے شہداء مارے جاتے ہیں، پولیس لائنز میں جو دھماکے ہوئے تھے، آپ نے تو سب کو زیرو میں ضرب دے دیا. آپ کی ٹیررزم کے متعلق کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. یو اسٹینڈ نو ویئر. جناب تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات عمران خان صاحب کرتے تھے کہ آ جاؤ ہم تمہیں دفتر دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کی سہولت کاری کریں گے، تو آپ وہی کر رہے ہیں. اور یہ جو 9 مئی کے ہوا تھا، تو مجھے یہ بتائیے عامر ضیاء صاحب، میرا محترم شوکت یوسف زئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جی ایچ کیو پر حملے کون کرتے ہیں؟ ریڈیو پاکستان پر اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کون کرتا ہے؟ اچھا ان کی ویڈیوز یہ بات آگئی، آپ نے کچھ بڑے اہم نکات اٹھائے. بات میری میں سن لیجئے ذرا، میں جملہ پورا کر لوں. فورنزک لیب سے رزلٹ آتے ہیں کہ اس میں ان کی پارٹی کے لوگ ملوث ہیں. یہ تو فورنزک لیب کی رپورٹ تو ابھی آئی ہے. انسانی آنکھوں نے تو ان کو خود دیکھا ہے. وہاں پر کون کون تھا. میرا بھائی شوکت یوسف زئی جو ہے، ان کو بھی معلوم ہے، پتہ ہے ان کو کہ کس کس نے غلیل ہاتھ میں اٹھایا تھا، کس کے ہاتھ میں بندوق تھی، کس کے ہاتھ میں پیٹرول بم تھے، ریڈیو پاکستان پہ کون چڑھا تھا. میں یہی سوال اگر مجھے اجازت دیں، یہی سوال جو آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، میں چاہوں گا کہ میں شوکت میں اتنا کہوں گا کہ 9 مئی جیسے حملے جو وارداتیں ہیں، یہ اسی ٹیررزم کا تسلسل ہے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اچھا شوکت صاحب، اب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا خدشہ ہے جس قسم کا مطلب ہے گولہ باری ہو رہی ہے، اور جو الزامات ابھی آپ نے سنے اختیار ولی صاحب بھی لگا رہے ہیں کہ اس میں سہیل آفریدی صاحب کی وزارت اعلیٰ جا سکتی ہے؟ اور یہ جو ریڈیو پاکستان پہ حملے والی بات ہے جس پہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے کل بڑا سخت ایک بیان دیا، اس میں انہوں نے ان کی نااہلی کا مطالبہ کیا، اس کے اوپر ذرا سا آپ اپنا وہ دیں ہمیں رائے. یہ تو دیکھیں بالکل جمہوریت کی نفی ہو رہی ہے نا. جمہوریت کے اندر ووٹ کو عزت دو والی بات ہے. اب عزت ان کو پاس نہیں آ رہی ہے ووٹ کی. اور اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سہارا دے دے اور ہم یہاں پہ بھی اپنی حکومت بنا لیں. دیکھیں ان کی تو لوٹ مار ختم نہیں ہو رہی ہے. اسکینڈل آ رہا ہے، دوسرا اسکینڈل جا رہا ہے. یہ سوال ہے ریڈیو پاکستان پہ حملے میں تھے نہیں تھے، ویڈیو یہ لوگ گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس پہ ذرا مجھے کچھ بتائیے نا. دیکھیں یہ تو دیکھیں اب فرانزک رپورٹ جو آئی ہے ان کی، اس میں تو بڑے لوگ پھول مجھے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں اس میں وہ واقعی وہاں پہ ہیں. کیونکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ یہاں کی ہے ہی نہیں ویڈیو. تو آپ نے کس سے مطلب وہ کیا ہے؟ کوئی فیئر ٹرائل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ خود ہی جج بن رہے ہیں، خود ہی وہ کہتے ہیں سزا سنا رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں جی یہ انہوں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. جب بھی کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو بلا کے اس کو اچھا یہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بگلاٹ کا شکار ہے. موجودہ حکومت جو ہے نا، جب سے سہیل آفریدی جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنا ہے، اس وقت سے ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ایک نوجوان ہے اور ظاہر ہے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جو انہوں نے پچھلے پنجاب کے دورے میں اور پھر سندھ کے دورے میں جو انہوں نے اپنے وہ شاید لگتا ہے کہ ان کے چکے چھڑا دیے ہیں. اب وہ مجھے نہیں لگ رہی ہے، کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اچھا یہ بڑا اہم بات کی آپ نے. آج تک میرے بھائی کو
صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو 15 نکات ہیں اس پہ آج بھی وزیر اعلیٰ قائم ہے، ہم سارے قائم ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ نے ابھی تک وہ 15 نکات کا جواب نہیں دیا، وزیر اعظم نے نہیں دیا، اسپیکر نے نہیں دیا، سینٹ چیئرمین نے نہیں دیا. بار بار ہم ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے 15 نکات بھیجے ہیں، ہمارا صوبہ جل رہا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کب ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کب ہم نے کہا کہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ نہیں ہیں؟ مجھے ایک بیان تو بتا دیں ہمارا نا، بس ایسے ہی بس نہیں ہے تو دہشت گردی کے خلاف ہے، عامر صاحب نہیں ہے آپ یہ خود تو ہی بتا دیں. میں خطہ کلامی کروں گا. بڑے اہم نکات دونوں طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ جی خود ہی وکیل استغاثہ بھی ہیں آپ لوگ، حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ خود ہی منصف بھی اور خود ہی جلاد کا بھی کردار ادا کریں، جملہ اچھا ہے، یہ تو میں ایسے ہی اپریشیٹ کر رہا ہوں لٹریری گراؤنڈز کے اوپر. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں اتنے چیزوں میں ملوث تھے اور ان کو جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے، نااہل قرار دینا چاہیے، آپ کے خیال میں اختیار ولی صاحب اگر ہٹایا جاتا ہے، کوئی آپ لوگ واقعی اس کو سنجیدہ آپشن کے طور پہ لیتے ہیں، تو ایک مقبول پاپولر گورنمنٹ کے نمائندے کو ہٹانا کیا اس کے اثرات ہوں گے اس صوبے کے اوپر جو کہ پہلی مسائل کا شکار ہے، جہاں پہ پہلی ٹی ٹی پی کا چیلنج ہے، پی ٹی ایم کا چیلنج ہے، تو وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی سنجیدہ آپشن ہو؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی گفتگو نہیں کر رہے آپ لوگ، 15 نکات ہم نے دیے ہوئے ہیں. جی حضور ذوالفقار علی بھٹو سے کون زیادہ مقبول تھا؟ لیکن قانون ہی تھا، ان کو پھانسی ہو گئی. آج تو عدالت اس پہ معافی بھی مانگ رہی ہے. ثابت ہوا نا غلط ہو گئی تھی پھانسی. بتا رہا ہوں نا، بتا رہا ہوں. نواز شریف جو تھے ان کو ایک ایسے کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے جہاز اغوا کیا ہے، جھوٹا کیس تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، کیا وہ خود اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر خود یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گیا ہوں؟ کیا وہ خود نہیں فرماتے ہیں کہ سب دوست یہاں پر پہنچے اپنے قائد کی خاطر، عمران خان کی خاطر، ایمان کی خاطر، اور اپنے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرو؟ اس میں دوسری کوئی بات ابہام والی رہ جاتی ہے؟ I think so, no. کوئی چیزیں جب ابہام کی نہیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. ہم ایک صوبے کے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ کون کہاں پر تھا 9 مئی کو، 8 مئی کو، 10 مئی کو، 11 مئی کو. یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ نے جو الزامات لگائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو موو ہے آپ کے ذہن میں کرنے کا وہ کر دیتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے صوبے پہ؟ کیا اثرات ہوں گے؟ نازک صورتحال، اور وہ جو ہم غلطی کر چکے ہیں جی بھٹو کے اوپر وہ دوبارہ دہرائیں گے؟ جی مجھے یہ بتائیے، اثرات تو جو بھی ہوں گے وہ سنبھل جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جو قانون ہے کیا سہیل آفریدی صاحب اس سے بڑے ہیں اور اس کو کہہ دیں کہ وہ معصوم ہیں یا وہ نوجوان ہیں، ان کو جانے دیے جائے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو سوال اٹھا رہا ہوں. اور ہماری یہ مطلب ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا نا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو صلاح ہوئی تھی، پھر وہ سعودی عرب تشریف لے گئے، معاہدہ ہو گیا تھا، تو ہماری یہاں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. خیر صاحب نواز شریف کا کیس ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان پہ طیارہ اغوا کیس تھا. اس وقت تو سچا کیس سمجھا جا رہا تھا نا، وہ تو اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں اتنے برس کے لیکن بعد. عامر ضیاء صاحب مجھے آپ کا ابھی بھی یاد ہے کہ پھر بعد میں آپ نے اس کا ذکر اپنے پروگراموں میں کیا تھا کہ وہ ایک جھوٹا کیس تھا. میں نے آپ کے پروگراموں میں خود میرے خیال میں تو کورٹ رولنگ کو اس طرح چیلنج نہیں کرتا. لیکن خیر، تو آپ نے بڑی اہم بات کی. میں ایک اور موضوع پہ چاہوں گا کہ ہم جائیں، اور میں شوکت یوسفزئی صاحب سے پوچھوں گا کہ آج بھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 8 فروری کو جو ہے مطلب احتجاج ہوگا، پہیہ جام ہوگا. تو یہ بس بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، ایک دن کا احتجاج ہوگا یا یہ احتجاج کا آغاز ہوگا؟ 8 فروری کا دن ہم اس لیے نہیں بلانا چاہتے کہ یہ تاریخ کو یاد رہنی چاہیے کہ اس دن عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا. چوریاں انہوں نے بہت کی ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی ہے کہ یہ بلانے نہیں دیں گے ہم ان کو، اور نہ ہی قوم کو بلانے دیں گے. ہم ہر 8 فروری کو جو ہے احتجاج کے طور پہ منایا جائے گا اس کو، اور یہ یادداشت دی جائے گی کہ پاکستان کے اندر کا گلا اس دن گھوٹنے کی کوشش کی گئی، اور ہم تھے کہ ہم کھڑے رہے اور مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ملک کے اندر جمہوریت رہے. آج دیکھیں نا، سپریم کورٹ ایک ادارہ ہوتا تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑے دعوے ہوئے کہ جی معیشت ہم بہتر کر رہے ہیں،
आज ये हाल है कि मेरा 77 सवाल था 78 हजार कि अरब का एहतजाज कर्जा एक लेके रोज बैठे का हैं, होगा, लेकिन हम आवाम को मेरा सवाल था कि एहतजाज एक रोज का होगा या उसके बाद आप जी मजीद जी करेंगे? जी 8 फरवरी को होगा। जी 8 फरवरी को ही एहतजाज होगा और उसमें पुरअमन एहतजाज है, लेकिन सिर्फ ये इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि लोगों को हम बता सके, और उसमें हम अपना लाएअमल भी देंगे, जो भी लाएअमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, और इस मुल्क के अंदर सहाफत की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, दुरुस्त। और सियासी आज़ादी के लिए। अच्छा, ये अब इसके लिए हम अपनी स्ट्रगल अच्छा करेंगे, और क्योंकि वक्त माजी कम है, में मैं ये चाहूँगा स्ट्रगल मुख्तसर सहाफ़ी साहब कर चुके मैं हैं। एक सवाल इनसे भी कर लूँ अपने इख्तियार वली साहब से। इख्तियार साहब ये बताइएगा कि सिंध में सुहेल आफरीदी साहब को पजीराई मिली, कुछ पीटीआई को बड़े अरसे के बाद थोड़े से पर खोलने की इजाज़त मिली, आइंदा भी क्या पंजाब में, मुल्क के दीगर इलाकों में इनको एहतजाज की, जलसे जुलूस की इजाज़त होगी या नहीं होगी जनाब? हुजूर, आपको पता है आमिर जिया साहब, जमात इस्लामी अगर जलसा करती है तो ओपनली आ जाती है। जितना बड़ा जलसा वो कर गए हैं मीनार पाकिस्तान पे, कभी पीटीआई ने जिंदगी भर में नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब जहां मर्जी है मिलियन मार्चेस कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज कर रही है, एमक्यूएम अपना जलसा कर रही है। कौन सी पार्टी है जो नहीं कर रही? इनका मसला ये है कि ये जहां इकट्ठे होते हैं वहां पे खून खराबा हो जाता है, ये कब्रें खोदने लगने शुरू हो जाते हैं, कराची में तो बड़ा ये अच्छा आपस में क्रॉस फायरिंग हो जाती है। मतलब आप अंदाजा करेंगे ऐसी चीजों को अवॉइड, तब तो इनके जलसे का नाम सुन के आवाम सहम जाती है कि यार ये लोग आ रहे हैं, चले पता नहीं चले फिर आपका कितने मौक़िफ़ लोग आ मारे गया। वो जाएंगे, आपके बयान कितना से लगता कत्ल है होगा, कि कितना खून माशाल्लाह खराबा फिर भी होगा। लोग आ रहे हैं, इजाज़त नहीं तमाम मिलेगी। तर प्रोपेगेंडों के बावजूद अवाम इसमें शिरकत कर रहे हैं कोई जी। नहीं आ रहा शौकत तमाम साहब, तर कोई नहीं आ रहा, प्रोपेगेंडों के किधर आ बावजूद रहा हर है? जलसे में कोई नहीं आ रहा, अच्छा, कोई नहीं आ रहा। मैं वैसे अपने अपना दिल खुश करते हैं आप, मैं अपने आपका दोनों शुक्रिया। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, इख्तियार वली साहब का भी, शौकत यूसुफ ज़ई साहब का भी, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और जो आखिरी मेरा जो सवाल था उसका जो जवाब मिला, उससे अंदाज़ा तो ये होता है कि तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदियाँ हैं, यानी कि पूरे पर फैलाने की उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। यहाँ पे कि हम नाज़रीन वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाज़िर होंगे तो कुछ ईरान की बात करेंगे। क्या ईरान पर अमरीकी हमला नागुज़ीर हो चुका है? बात होती है वक्फ़े के बाद। पाकिस्तान में कई तजियाकारों और साबिक़ सफारतकारों का कहना है कि अमरीका ईरान पर एक नया हमला नहीं करेगा, लेकिन मगरब से आने वाले इशारे हालात की बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरकशी कर रहे हैं। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान पर हमले के लिए तैयार है और पेंटागन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से तजावीज़ भी दे दी हैं। तर्जुमान वाइट हाउस ने दो टोक अंदाज में कहा है कि ट्रंप फौजी कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरी जानिब आज फिर ईरानी सरहद के करीब जो है अमरीकी लड़ाका तैयारे जो थे महवे परवाज थे। अमरीका और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। जर्मन चांसलर का कहना है कि ईरानी हुकूमत के दिन जो हैं गिने जा चुके हैं। वैसे शदीद माशी मुश्किलात और अंदरूनी मुखालफत में घिरी ईरानी हुकूमत के हक़ में भी बहुत बड़े बड़े मुजाहरे देखने में आए। तजियाकारों का कहना है कि मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र बहुत से ईरानी अपनी हुकूमत का साथ देना फ़र्ज समझते हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर मोहतरमा हुमा बकाई साहिबा। हुमा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईरान पे क्या अमरीकी हमला जो है नागुज़ीर हो चुका है? पेंटागन ने सदर ट्रंप को जो है तजावीज़ भी दे दी हैं। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका हमला करेगा ईरान पर, और अगर हमला करेगा तो शदीद गलती करेगा। और इसी वजह से आपने आज देखा कि वो दोबारा जो है वो टेरिफ्स की पिच पर आके खेल रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि ईरान से जो भी ट्रेड करेगा उस पे वो टेरिफ्स ले जाएंगे अप टू 500%। और चाइना को भी उन्होंने यही वार्निंग दी है, जिसका चाइना ने भी उन्हें सख्त जवाब दिया है। तो ये जो चेंज ऑफ पिच हुई है, ये इस बात की अकास है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से निकल कर एक बार फिर मईशत को लेकर, सैंक्शंस को लेकर उस इकोनॉमिक वॉरफेयर पर आ गए। और उनका ख्याल ये है, जो मुझे पता चला है, कि उनको एक्चुअली मीटिंग्स में ये कहा गया कि अगर हम इस इकोनॉमिक पेन को बढ़ाते हैं और इकोनॉमिकली ईरान को स्ट्रैंगुलेट करते हैं तो ये अपने बोझ के अंदर गिर जाएगा। और अगर हम बाहर से इंस्टिगेट करेंगे तो आपने ऑलरेडी देखा कि इट यूनिफाइड ईरान, क्योंकि प्रो रिजीम फिर वहां पर हजूम निकलने लगा, और जो उनकी नेशनलिस्टिक स्ट्रीक्स हैं उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। फिर रजा पहलवी कोई जो ये वेस्ट पिच करने की कोशिश कर रहा है ना, बिलखसूस इजराइल,
تو پھر تو آپ سمجھیے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ ڈائنامکس کیا ہیں، بیکاز وہ بندہ ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک چیز سمجھائیے کہ ایرانی حکومت بظاہر بہت مشکل میں نظر آ رہی ہے، بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا ہے، یقیناً وہ 2022-23 جتنے بڑے نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جو ہے بازار جو ہے وہاں کے ٹریڈرز جو ہیں وہ ان مظاہروں میں شامل ہوئے ہیں، کمزور معیشت ہے۔ تو آپ کے خیال میں، اور اس وقت بہت سارے جو ہارڈ لائن اگر آپ مغربی میڈیا دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ریجیم چینج کا بڑا ایک اچھا موقع ہے اور ذرا سا بھی اگر دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ چیز ہو جائے گی۔ جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت جو گیم ہے، جو گلوبل پالیٹکس ہے، وہ ایک ملک کی رجیم چینج تک محدود نہیں ہے۔ وینیزویلا کی رجیم چینج مقصد نہیں تھا، نہ تو وہاں کے ڈرگ کارٹلز مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ چائنا کو تکلیف پہنچائی جائے اور چائنا کی سپلائی چین ڈسٹرپٹ کی جائے۔ اسی طرح ایران کی رجیم چینج بھی ہے، وہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے اٹھی ہے کہ جی کسی طرح جو چائنا کا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اور جو معاشی طور پر گرو ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو پیراڈائمز اس نے کریٹ کر لی ہیں، اس وجہ سے آپ کو یہ زور شور نظر آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف چائنا اسپیسیفک ہے، وینیزویلا اور ایران تک اسپیسیفک نہیں ہے۔ فار ایگزامپل برکس سے بھی بہت ناراض ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اب کہ انڈیا نے تو برکس میں جو اس وقت ڈرلز ہو رہی ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، وہ انڈیا نے تو اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا ایگزٹ کر جائے گا کیونکہ انڈیا جو ہے اس کی تو سٹاک ایکسچینج گر گئی ہے، وہ ابھی رشیا کے آئل کو بھگت رہا ہے، وہ مزید امریکہ کی ناراضگی مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن امریکن ناراضگی شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ امریکن ناراضگی شروع اس چیز سے ہو رہی ہے کہ کیا رشیا کو معاشی طور پہ کوئی فیض پہنچ رہا ہے، کیا چائنا کے ساتھ الائنسز ہو رہی ہیں اور ان کو کیسے توڑا جائے، کیونکہ شاید وہ جو ان کی یونیپولارٹی اور سپر پاور کی گدی ہے نا، وہ ان کو کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام ایکشنز جو ہیں وہ اس کے تناظر میں مجھے لگتا ہے کیے گئے ہیں۔ اچھا لیکن آپ جیسے میں جرمن چانسلر کا جو انہوں نے بھارت میں بیان دیا کہ ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، اس نے جس طرح کا تشدد کیا ہے، تو لگ یہ رہا کہ آرکسٹرا کی طرح مغرب کے بہت سارے جو رہنما ہیں اور ان کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت فوکس ہے کہ جی ایران میں تبدیلی آئے، اور کئی مرتبہ ماضی میں کوشش ہو چکی ہے جس کو ایرانی حکومت نے ناکام بنوایا، جو ان کی مذہبی حکومت ہے۔ اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ جی سب سے زیادہ ورنیبل ہے ماضی کے مقابلے میں، تو مطلب ہے ٹھیک ہے اس کا آداب کچھ بھی ہوں، مطلب ہے وینیزویلا کا تو نظر آ رہا تھا جیسا آپ نے فرمایا کہ چائنا کو پین دینا ہے، لیکن ایران کے ساتھ مخاصمت تو بہت پرانی ہے امریکہ کی اور مغرب کی۔ جی دیکھیے ایران میں آپ نے امریکہ کی بات کی جو بہت اوپنلی پرو اسرائیل اور اینٹائی ایران ہے، اور پھر آپ نے جرمنی کی بات کی جو بھی انتہائی پرو اسرائیل اور اینٹائی ایران اور اینٹائی اینی انٹیٹی وچ چیلنجز اسرائیل۔ تو میں تو نہیں سرپرائزڈ ہوں کہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور میں اس پہ بھی سرپرائز نہیں ہوں کہ کس طرح انہوں نے، دیکھیے 31 پروونسز ہیں ایران میں، 31 پروونسز میں جب ایک ساتھ شروع ہوتی ہے نا اس قسم کی صورتحال تو وہ انسٹیگیٹڈ ہوتی ہے، وہ مینیپولیٹڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی ہر جگہ نشریات بند کر دی تھی، تل اویو کے بعد انہوں نے وائس آف امریکہ کو راتوں رات ایران میں اس کو دوبارہ شروع کیا، اور ان کا پاس اب یہ بات تو ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران کی حکومت وہ اندر سے ہلا سکتے ہیں۔ تو اس وقت انہیں لگا لیکن کہ جو شاید گزشتہ برس کی جنگ ہوئی تھی اس میں آپ کو نظر آیا تھا نا کہ اسرائیلی ایجنٹس کا کتنا زیادہ انگریس تھا، کس طرح سے انہوں نے کہتے ہیں ان کی اس کو ٹارگٹ کیا، آداب کو ٹارگٹ کیا اندر رہتے ہوئے، تو انگریس تو بہت زیادہ ہے ان کی انٹیلیجنس کی۔ جی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے نا، جی جو ایران کے لیے بہت ایک ڈیفیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے، جب انہوں نے ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملہ کیا تب بھی انہوں نے کوئی 4,500 ہزار لوگوں کو ایران سے باہر نکالا ہے، لارجلی افغانیز جو اسرائیل کے لیے ہیومن انٹیلیجنس گیدر کر رہے تھے۔ اور اس وقت تو اوپنلی آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں انہوں نے کہا ہے کہ موساد کے لوگ جو ہیں وہ تہران کی سڑکوں پر ہیں، وہ ایران کے سڑکوں میں ہیں، تو اس میں کوئی انہیبیشن بھی نہیں ہے اور اس بات سے انہیں کوئی ابہام بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایڈڈ پریشر ڈال دیتے ہیں نا، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل یا جو ایران مخالف قوتیں وہ تو ایک نہیں ہے، بہت ساری ہے، ان میں اتحاد بھی ہے،
وہ ایک آرکیسٹرا کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بج بھی رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں. ایران جو ہے بہت ہی تنہا ہے, کوئی ملک اس کے ساتھ کھل کے کھڑا ہونے کے لیے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے ایران کو تنہا پورٹرے کرنا انہیں سوٹ کرتا ہے کیونکہ میڈیا پر ان کا قبضہ ہے. پہلے بھی ایران کو رشیا نے میزل سپورٹ تک پرووائڈ کی تھی, اور ابھی بھی ایران کو میں نہیں سمجھتی کہ چائنا اور رشیا تنہا چھوڑے گا, کیونکہ چائنا اور رشیا اگر ایران کو تنہا چھوڑے گا نا تو وہ اپنا گلوبل ساؤتھ میں کنٹرول کمزور کرے گا. ایران کی ایک اسٹریٹجی ہے جس پہ میں بات شاید آپ دوسرے سوال پہ لے جائیں. ایران کی اسٹریٹجی ہے تھریٹ اینڈ انگیج. ایران اس لیول تک تھریٹ کرتا ہے اور اگریشن دکھاتا ہے جس لیول تک وہ ضروری سمجھتا ہے یا برداشت کر سکتا ہے, اس کے بعد وہ انگیج ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ محمد بقائی صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یقیناً پورا خطہ اگر آپ دیکھ لیں, آپ دنیا کو دیکھ لیں, فلکس میں ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا آپ پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے. نئے ڈائنامکس ہیں. تو ظاہر ہے اب یہ ایران کی سٹوری ڈیولپنگ سٹوری ہے, ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے. ہم آپ کے سامنے اپنا تجزیہ بھی اس پہ پیش کرتے رہیں گے. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب مجھ سمیت کراچی کے بہت سے شہری جو ہیں شدید کنفیوژن کا شکار ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جشن منائیں یا پھر مزید پریشان ہو جائیں. میئر کراچی مرزا وہاب صاحب نے ہمارے شہر ناپرساں میں واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی پہنچانے کے نظام کے خاتمے کا اعلان کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے واٹر کارپوریشن کو متبادل نظام لانے کی ہدایت بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہائیڈرنٹس بند کر کے اب پائپ لائنوں کے ذریعے شہریوں کو پانی فراہم کیا جائے گا. خدائی قسم دیکھنے اور سننے میں یہ اعلان بہت زبردست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہریوں کو یقین نہیں آ رہا کہ پانی پائپ کے ذریعے ان کی دہلیز پر پہنچے گا یا نہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا بہت بڑا جو ایک حصہ ہے وہ پانی کے لیے ٹینکروں پہ انحصار کرتا ہے. بہت سی آبادیوں میں تو پانی کا کہتے ہیں نا پہنچانے کے پائپ سے اس کا انفراسٹرکچر وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. بہت سے علاقوں بشمول ڈیفینس اور کلفٹن میں پانی ٹینکروں کے ذریعے آتا ہے کیونکہ پائپ ہمیشہ خشک پڑے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں تو بلاول ہاؤس میں بھی واٹر ٹینکر کے ذریعے تھا پانی ڈالا جاتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اب حالات بدل گئے ہوں. تو کراچی والوں کو اب ڈر یہ کہ اعلان تو ہو گیا, لیکن کیا اس کے بعد پانی ملے گا یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹینکر مافیا اس اعلان کے بعد پانی لانے کے دام اور بڑھا دے. پہلے ہی 3000 گیلن ٹینکر 9 سے 10 ہزار روپوں میں ملتا ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام کے لیے اجازت. خدا حافظ.